پہلے تو میں یہ بتاؤں انسان کی دو زندگیاں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. اس کے روحانی کے بغیر انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے. پھر بہت ساری چیزوں سے ہمیں فرق پتہ چلتا ہے کہ انسان زمین پر بسنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں کی طرح نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہو، سردی لگ گئی، جسم میں پین ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو جو میڈیسن دے گا پیناڈول، 2 گولی پیناڈول. یہی کنڈیشن آپ کے گدھے کو بھی ہو گئی تھوڑی دیر میں، بخار ہو رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس کو لے کر جائیں گے، اس کو بھی کیا دے گا؟ بولو نا، پیناڈول. 2 کے بجائے 4 دے دے گا، 6 دے دے گا. ہم قربانی کے جانور لے کر آئے نا، 50 جانور تھے، تو ایک ملازم بھی ساتھ میں کہ بھائی تو ان کو سنبھال لینا. بہاولپور سے ہم لے کے یہاں اترے تو بڑی لمبی ڈرائیو ہے، جانور کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے. تو اتارتے ہی اس نے، مزدور نے کیا کیا کہ سارے بچڑوں کو، گایوں کو کاغذ میں گڑ رکھا اور 6 یا 5 پیناڈول، 5 پیناڈول بنا کے کاغذ سمیت اندر حلق میں ٹھوس دی ان سب کے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ آرام چاہیے ان کو، ابھی کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں ورنہ بیمار ہو جائیں گے. 6 پیناڈول سب کے حلق میں اتار دیں. تو بڑے آرام سے انجوائے کرتے رہے، دم ہلاتے رہے پوری رات، ریلیکس. اندازہ ہی نہیں تھا ان کو کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو مادی اعتبار سے انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں انسان میں کچھ چیزیں جانوروں سے بہت زیادہ مختلف ہیں. انسان کو نہانا پڑتا ہے، اس کے بغیر یہ صاف ستھرا نہیں رہتا. جانوروں کو نہانا اتنا کم از کم ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار آپ خرگوش کو دیکھ کے حیران ہو جاؤ، سرنگیں بناتا ہے اور مٹی پھینکتا رہتا ہے. وائٹ کلر کا خرگوش ہوگا، اتنی لمبی سرنگ بنائے گا، واپس نکلے گا، جھاڑے گا، بالکل ایسا ہی سفید نیٹ کلین جیسا گڈھا کھودنے سے پہلے تھا. یہی کام آپ کسی انسان کے ذمہ لگا دیں کہ تو کھود، 1 گھنٹے میں اس کی جو حالت ہوتی ہے، آپ اس کو باقاعدہ سروس اسٹیشن بھیجتے ہیں، بھائی تیری سروس ہوگی، نہانے سے کام نہیں چلے گا. اتنا میلا، اتنا گندا ہو جاتا ہے. شیر گوشت کھاتا ہے، گوشت میں یا مسواک نہیں کی، دانت صاف نہیں کیے، پھر بھی شیر کے دانت خراب بولو نہیں. ہمارے 2 دن میں خراب ہو جاتے ہیں، الجھن ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے، برش کرنا پڑتا ہے، مسواک کرنی پڑتی ہے. کبھی کسی جانور کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کوئی نہ بدبو آتی ہے ان کے جسم سے، نہ کوئی بیماری لگتی ہے ان کو. اس بیس پہ انسان اگر یہ کام نہ کرے، چلنا پھرنا عذاب بن جائے اس کا. اتنی بدبو، بیمار بھی ہو جائے گا. جانور بال نہیں کاٹتے، پھر بھی تمیز سے رہتے ہیں. انسان اگر چھوڑ دے، بعض سکھوں نے چھوڑا ہے نا، کیا حال ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے جھاڑیوں میں آدمی بیٹھا ہوا ہے. کچھ کہیں جھاڑیاں ہیں، اس میں بندہ چھپ کے دیکھ رہا ہے. یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. اس کو تراش خراش کرنی پڑتی ہے، ناخن برابر کرنے پڑتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کی علامت ہیں کہ تہذیب کے معاملے میں، تہذیب انسان میں اور جانوروں میں بہت زیادہ فرق ہے. تہذیب، انسان تہذیب یافتہ ہے، جانور تہذیب یافتہ نہیں ہے. اب یہ تہذیب صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ناخن کاٹو، دانت صاف کرو. یہ تہذیب انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے، انسان کے اعمال میں بھی جھلکتی ہے. جانور جو چیختے ہیں وہ چیختے ہیں، وہ سلولی نہیں بولتے، وہ لاؤڈلی بولتے ہیں. جیسے گدھا ہے، گدھے کی مثال ہر جگہ فٹ آتی ہے.
گدھا جب بولے گا تو ایک ہی ٹون ہے, ہمیشہ اسی ٹون میں بات کرے گا, وہ مکمل اسپیڈ کے ساتھ پھیپھڑوں میں ہوا لے کے جائے گا اور پوری تمیز سے نکالے گا. یہ سٹائل ہے اس کا. آرام سے بات بولو نہیں کرو. کوا کائیں 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 کرتا رہے گا. انسانوں میں دیر آر ٹو ٹائپس. جیسے انسانوں میں گندے میلے بھی ہوتے ہیں, صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. کچھ نہاتے ہیں, ناخن تراشتے ہیں, بال تراشتے ہیں, کچھ ایسے ہی چرسیوں موالیوں کی طرح رہتے ہیں. تو جو نہانے دھونے والے, صاف ستھرے رہنے والے, اچھا انسان لباس پہنتا ہے, جانور لباس نہیں پہنتے. اصل میں یہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا, یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کو میڈیکلی ایک مخلوق سمجھ رہے ہیں, اور یہ جو ہم کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ڈانس, یہ کہتے ہیں کلچر ہے. یہ کیا ہے؟ کلچر. یعنی کلچر اگر آپ کا وداؤٹ کلوتھ ہو جائے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ان سے. انسان لباس پہنتا ہے, جانور لباس نہیں پہنتے. لباس سے مجھے ایک چٹکلا ہمیشہ یاد آتا ہے. ایک چوہا دریا کے کنارے گیا, ہاتھی سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلو. ہاتھی غسل کر رہا تھا دریا میں. ہاتھی نے کہا بھائی یہیں سے کام بتا دے, کیونکہ میرے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہے, ویٹ ہے میرا, اتنی ٹینشن میں ہوں گا. اس نے کہا نہیں یار بہت ضروری کام ہے, کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ. ہاتھی بیچارہ اتنی ٹینشن میں, وہ کروٹیں بدلتا, اتنی مصیبت سے نکلا, گھنٹہ لگ گیا اس کو. چوہے نے کہا بس اب واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا کمبخت کام تو بتا, کیا اتنے کیوں بلایا؟ کہہ رہا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم, کہیں تم جو سوئمنگ کر رہے ہو کہیں میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں کر رہے. تو یہ تو خیر ایک چٹکلا ہے نا, لیکن ہاتھی چوہے کا تو دور کی بات, اپنا انڈر ویئر بھی بولو نہیں ہوتا اس کا. انسان کا لباس ہوتا ہے. جانور کنگھی نہیں کرتے, انسان کیا کرتا ہے؟ کنگھی. کنگھی نہ کرے, برش نہ کرے بالوں میں, بھوت بن جائے گا. چڑیل, عورتیں چڑیل بن جائیں گی, مرد جن بھوت بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو انسان کو کتنی زینت اختیار کرنی پڑتی ہے, کتنا اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کو سروس ٹیوننگ کی ضرورت ہے, جانوروں کو ضرورت نہیں. اس کو مہذب رہنے کے لیے, انسان کا بچہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, جانوروں کو نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ وہ حیوان ہیں. ان کو کیا تہذیب سے ان کا کیا تعلق, ان کا تہذیب سے کیا تعلق. تو یہ صرف لباس. اچھا خوراک دیکھ لو, جانور کچے گوشت کھاتے ہیں, انسان کھا سکتا ہے بھائی؟ جانور گٹر کے پانی پی رہے ہوتے ہیں, انسان پی سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں پیے گا. انسان نہیں پی سکتا, بیمار ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عادت خراب ہو گئی ہے, نہیں بھائی شروع سے ہی ایسا ہی ہے, شروع سے ہی ایسا ہی ہے. یہ گند بلا انسان نہیں ہضم کر پاتا. جانوروں میں جو گوشت خور ہیں وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے, وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں جو گوشت خور ہیں. انسان بھی گوشت کھاتا ہے. انسان کی طبیعت ہر گوشت کی طرف مائل نہیں ہوتی. یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا, ان کی تو ہسٹری ہے کہ جنگوں میں قحط زدہ ہو گئے تھے, کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا, مرنے لگے تھے, پھر انہوں نے جو بلی آ گئی تو بلی کھا لی, کتے آ گئے تو پھر یہاں سے ان کو عادت پڑی ہے. ورنہ نارملی غیر مسلم بھی دنیا میں کتے بلی نہیں کھاتے, ان کی نہیں دل مائل ہوتا. انسان ہے نا, وہ کیسے گندگی کو کیسے کھائے گا بھائی؟ وہ کیوں کھاؤں میں؟ تو اب مسئلہ یہ ہے جو بات سمجھنے کی ہے. آج بیان تھوڑا مختصر کروں گا, پچھلی دفعہ بہت لمبا ہو گیا تھا. اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تہذیب کا تعلق صرف کپڑوں سے, کھانے سے, دانت صاف کرنے سے, صفائی سے ہے, یا اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں؟ بھائی اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. اعمال میں بھی تہذیب پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تہذیب اعمال میں جو پیدا ہوگی یہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں بتاتا. غیر مسلم صرف اتنی تہذیب آپ کو بتائے گا جس سے ان کا نظام چلتا رہے, لوٹ مار نہ مچے. وہ کہتے ہیں چوری غلط ہے. چوری کو انہوں نے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ بھائی پورا ملک کا نظام خراب ہو جائے گا, مسئلہ خراب ہو جائے گا. جبکہ اسلام میں چوری کیوں حرام ہے؟ جس وجہ سے اسلام میں زنا حرام ہے اسی وجہ سے چوری حرام, کہ بد تہذیبی ہے. وہ انسان پہ سوٹ نہیں کرتا کہ اپنی خواہش گدے گھوڑوں کی طرح پوری کرے, وہ کہ جس سے بھی ریلیشن ہو گیا بس ہو گیا. بلکہ وہ پیر بنا کے رہتا ہے, وہ جوڑے بنا کے رہتا ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے. فجعلہ نسبا وصہرا, نسب والا اور سسرال والا. یہ مہذب ہے. ہمارے لبرل لوگوں نے زنا کو تہذیب سے خارج کر دیا, ڈکشنری سے کیا کر دیا ہے, نکال دیا. حالانکہ گدے گھوڑوں کا کام ہے یہ زنا کرنا, گرل فرینڈ رکھنا. کتوں کا کام ہے, گدے گھوڑوں کا کام ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح انسان کی ترقی اس میں ہوگی کہ جتنا مہذب بنتا چلا جائے گا, جتنا مہذب اللہ کی نظر میں, اتنا ہی وہ انسانیت کے قریب ہوتا چلا جائے گا. بس یہی مذہب کی دعوت ہے. اور مہذب بننے کے لیے خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. مہذب بننے کے لیے دیکھو, میلا کچیلا رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یا صاف ستھرا رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے؟ صاف ستھرا رہنے کے لیے نا, کیونکہ صفائی تہذیب ہے. یہ تہذیب ہے نا. یہ میلا کچیلا رہنا بہت آسان ہے. تو جیسے ایک آدمی کو اپنے جسم کا میل دور کرنا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ میلوں میں رہ رہ کے میلا بن چکا ہے, تو اسی طرح جو شخص گناہوں کا عادی ہو جائے, ناجائز کا عادی ہو جائے, چوری کا, زنا کا, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, رشوت اور قطع رحمی, یہ سب بد تہذیبی ہے. کہ جس ماں نے تمہیں جنا اس ماں کے سامنے تم اف کر رہے ہو. جس باپ کے جسم سے خدا نے تمہیں پیدا کیا, جو تمہارے وجود کا سبب بنا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی, بے انتہائی درجے کی بد تہذیبی ہے یہ, انتہائی درجے کی. لیکن آج اس بد تہذیبی کو بد تہذیبی نہیں سمجھا جاتا. وفا تہذیب ہے, بے وفائی بد تہذیبی ہے. شکر تہذیب ہے, ناشکری بد تہذیبی ہے. جس خدا نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا, اس کی غلامی کرنا تہذیب ہے. اس خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا یہ کیا ہے؟ بد تہذیبی. ان تمام چیزوں میں آپ کو کون گائیڈ کر رہا ہے؟ قرآن. جو اصل پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اب اتنی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ انسان جتنا مہذب ہوگا نا, جتنا مہذب ہوگا اتنا کیا ہوگا وہ انسان. جتنا تہذیب سے دور ہوگا اتنا حیوانیت کے قریب ہوگا. تہذیب کی اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انسان ہے, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو, چاہے وہ فرانس کا صدر ہو, وہ انسان پہلے, باقی سب کچھ بعد میں ہے نا. تو اس کو سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ وہ کیا بنے؟ مہذب. اور تہذیب کی ڈیفینیشن قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب بیان نہیں کرتی. باقی دنیا کی جو قومیں تہذیب کی ڈیفینیشن بیان کرتی ہیں صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر, انسانیت کو سامنے رکھ کر نہیں کرتی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. مثال کے طور پر دنیا کی فوجوں کا اصول کیا ہے لڑائی کا؟ آپ کسی ملک کی کسی کنٹری کی آرمی میں ہو آپ, وہ اپنی فوجوں کو بتاتے ہیں ملک کے لیے لڑنا کیا ہے. یہ تہذیب کا تقاضا ہے نا, شکر کا تقاضا ہے, انسانیت کا تقاضا ہے. جب آپ کے ملک پہ کوئی آفت آئے تو آپ کیا کریں اس کے لیے؟ بولو لڑیں. وہ یہ سکھائیں گے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سکھائیں گے کہ اگر آپ کا ملک کسی دوسرے ملک پہ ناجائز حملہ کر رہا ہے تو پھر لڑنا یہ بد تہذیبی ہے. یہ سکھاتی ہے کوئی کنٹری اپنی آرمی کو؟ کیا ہو گیا بھائی, بولتے کیوں نہیں؟ چپ ہو گئے, برا لگ گیا. یہ کوئی کنٹری سکھائے گا؟ بھائی آپ کا کنٹری ایک دوسرے کنٹری پر غلط کر رہا ہے, اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, بارڈر کو اللیگل کراس کر رہا ہے. آرمی کو یہ سکھایا جائے گا یہ تہذیب بد تہذیبی تمہارے ہیڈ ایک نہیں ہے, تم نے لڑنا ہے.
یہاں انسان کہاں گیا بھائی؟ کیوں لڑنا ہے؟ کسی پہ ظلم کرنا جائز ہو گیا ہے بھائی؟ اور دنیا یہ کر رہی ہے. امریکہ جب افغانستان میں آیا اور افغانستان میں آنے کے بعد ساری دنیا کو لے آیا, 52 ملک آ گئے, کیونکہ طاقت میں تھے. اس پر بحث نہیں ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, اس پر نہیں. دنیا ڈنڈے کی زبان مانتی ہے. وہ پاورفل تھا, نیٹو کی تمام افواج اس کے ساتھ تھیں, سب کیا کر رہے تھے؟ سلوٹ کر رہے تھے. آج کیا ہو گیا ہے بولو؟ افغانستان کی گورنمنٹ طالبان سے کیا کہہ رہی ہے؟ مذاکرات کرو. پہلے طالبان امریکہ سے کیا کہہ رہے تھے؟ بولو نا, مذاکرات کرو. وہ کر نہیں رہے تھے. تو دنیا جو ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم چل رہا ہے دنیا میں. تو اس لیے آپ دنیا